نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المبین، واضح کرنے والا، یعنی ہر چیز کی حقیقت کو کھول دینے والا، بیان کرنے والا، روشن کر دینے والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل المبین، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز وجل کے المبین بھی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. یومئذ، اس دن، یعنی قیامت کے دن، یوفیہم اللہ، پورا کر کے دے گا ان کو اللہ، دینہم، ان کا عمل، الحق کا پورا پورا، یعنی جو انہوں نے کیا ہوگا. یعنی دین کے دو معنی ہوتے ہیں نا، ایک عمل اور ایک اس کا بدلہ. تو یہاں ان کے عمل مراد ہو تو اعمال نامہ، اور اگر عمل کی جزا مراد ہو تو بدلہ، یعنی ان کا بدلہ ان کو پورا پورا دے گا، الحق کا بالکل درست. وَيَعْلَمُونَ، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، هو الحق المبین، وہی ہے حق، سچ، المبین، جو واضح کرنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، کھول کے رکھ دینے والا ہے. یہاں دو تین باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں شک میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین نہیں کہ وہ ہے یا نہیں، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو پوری طرح ان کے سامنے لے آئے گا اور اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، تو انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی برحق ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ذات میں حق ہے، بلکہ اس نے حق کو کھول کر بھی بیان کر دیا ہے. تمام معاملات کی حقیقت سامنے آ جائے گی، اور اس وقت انسان کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا. ہم انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے، جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اگر اس کو دوبارہ ڈسکرائب کرنا پڑے تو ہم آدھی باتیں بھولے ہوئے ہوتے ہیں. بعضوں کا چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز اس کی یاد نہیں ہوتی، اور کوشش کے باوجود بھی ہم کسی چیز کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتے، اور اس کو پورا ایویلویٹ نہیں کر سکتے، اینالائز نہیں کر سکتے، اس کو صحیح طور پر تول نہیں سکتے کہ اس کی اصل ویلیو کیا ہے، اندازہ لگاتے رہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو اتنا روشن کر دے گا کہ صرف انسان کے ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی جو اس کی نیت ہے وہ بھی کھول دے گا. جیسے سورۃ العادیات میں آتا ہے نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ حاصل کر لیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی دلوں میں، وہ سارا کچھ نکال لیا جائے گا. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر دے گا. تو دنیا میں انسان کسی بھی کام کے کرتے وقت نہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شک کرے، اور نہ ہی پھر اس بارے میں کہ اس نے پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یعنی ایسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ ہم سب کو ایک دن اکٹھا کرے گا اور ہمارے اعمال کی جزا بھی دے گا، اور ہمارے اعمال پوری طرح ہمارے سامنے بھی لے آئے گا اور ان کو پوری طرح روشن کر دے گا. دنیا میں بہت ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. ہم بہت سی چیزوں میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید یہ ہو، شاید وہ ہو، شاید اتنا ہو، شاید اتنا ہو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ کوئی میموری کا پرابلم ہے، نہ کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات لینے میں کوئی رکاوٹ ہے. وہ صرف ظاہر ہی نہیں جانتا، وہ باطن بھی جانتا ہے. اس لیے جتنا عدل و انصاف وہ کرے گا اتنا کوئی کر سکتا ہی نہیں، اور جتنی باریکی کے ساتھ وہ اعمال کو دیکھتا ہے اتنا کوئی اور دیکھ سکتا ہی نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعض اوقات اچھی نیت کے ساتھ چھوٹے سے عمل کا بھی بہت بڑا اجر پاتا ہے، اور بعض اوقات ایک بری نیت کے ساتھ بڑے سے بڑے عمل کو کھو بیٹھتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. تو ان چیزوں کا فیصلہ کون کرے گا؟
دنیا میں ہم تو نہیں کر سکتے. دنیا میں تو ہم لوگوں کی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں, اور آخرت میں بھی ہم اگر دیکھیں لوگوں کے اعمال کو تو صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں, گن سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بتا دے گا. یہی ہے المبین, یعنی حقیقت بتا دینے والا, اندھیری اور مبہم چیزوں کو روشن کر دینے والا, چھپے ہوئے گوشوں کو بیان کر دینے والا. اللہ تبارک و تعالی هو الحق المبین البین امرہ فی الوحدانیۃ فهو الواحد فی ذاتہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ وله الاسماء الحسنى والصفات العلی وله الجلال والجمال والکمال الواحد لا شریک له لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی هو الحق, وہی برحق ہے, یعنی الہ برحق ہے, المبین مبین ہے, البین امرہ بالکل روشن ہے اس کا معاملہ, فی الوحدانیت توحید میں, یعنی وہ ایک ہے, یہ بات اچھی طرح واضح ہے, یعنی اس کا مبین ہونا اس کی توحید پر دلالت کرتا ہے, یا اس کی توحید اس کے مبین ہونے کو بتاتی. فہو الواحد فی ذاتہ, پس وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں, وہ اسمائہ اور اپنے ناموں میں, وہ صفاتہ اور اپنی صفات میں, وہ افعالہ اور اپنے کاموں میں, وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے, وَالصِّفَاتُ الْعُلَى اور صفات بلند. یعنی کوئی جھول ہے ہی نہیں اس کی ذات, اس کے اسماء, اس کے صفات کے بارے میں کوئی ابہام ہی نہیں, ہر چیز صاف روز روشن کی طرح واضح ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو تو اس کو پہچاننے میں کچھ مشکل نہیں. ایک عام سمجھ رکھنے والے انسان کو بھی اس کے سارے کمالات اور ہر چیز کھلی نظر آتی ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے. وَلَهُ الْجَلَالُ وَالْجَمَالُ وَالْكَمَالُ اور اسی کے لیے ہے جلال اور جمال اور کمال. جلال یعنی اس کے عظمت, جمال خوبصورتی, کمال کامل ہونا, پرفیکشن. الواحد اکیلا, لا شریک لہ جس کا کوئی شریک ہی نہیں, یعنی اپنی ان ساری صفات میں, اپنے ناموں میں, اپنے جلال اور کمال میں وہ اکیلا ہے, کوئی اس کے برابر نہیں, کوئی اس کا ہمسر نہیں. لیس کمثلہ شیء نہیں اس کی مانند کوئی چیز, وہو السمیع البصیر اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وهو سبحانه المبين لعباده سبيل الرشاد الذي أوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه والمبين لهم ما يأتونه وما يذرونه وما يحبه وما يكرهه وما يرضيه وما يسخطه من الأقوال والأعمال والأشياء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وهو سبحانہ اور وہ اللہ سبحانہ تعالی المبین کھول کے بیان کرنے والا ہے, واضح کر دینے والا ہے. یعنی اس کی ذات بھی مبین ہے, لیکن وہ صرف ایسا نہیں کہ اس کی ذات ہی روشن ہے, وہ حقیقتوں کو روشن کرنے والا ہے. انسانوں میں آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات لوگ بہت مالدار ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان کا مال ان کے اپنے لیے ہوتا ہے. بہت علم والے ہوتے ہیں لیکن وہ علم ان کے اپنے لیے ہوتے, کسی کو فائدہ نہیں اس سے پہنچتا. بڑے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن ان کی ساری سمجھداری ان کی اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے, سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کو تو زیبا ہیں ہی, اس کو تو شان بخشتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان صفات کی جو عملی تعبیر ہے وہ اس کے افعال میں بھی نظر آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فائدہ پہنچا رہا ہے اپنے بندوں کو, اور یہ اس کی ہر صفت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس معاملے میں وہ ہمیں کیا کیا فائدہ پہنچاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ خود المبین ہے تو پھر
وہ ہدایت کی راہیں بھی کھول کے بیان کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے. المبین لعبادہ سبیل الرشاد، ہدایت کا راستہ. الذی، وہ ذات، اوضح لہم، جس نے واضح کیے ان کے لیے، الاعمال الموجبۃ لثوابہ، وہ اعمال جو ثواب کا موجب ہوتے ہیں، یعنی جن سے انسان کو ثواب ملتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان اعمال کی اچھی تفصیل بتا دی ہے. انسان کو بہت ثواب ملتا ہے جن کے کرنے سے. یعنی ایسا نہیں کیا، انسان کے اوپر نہیں چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی تلاش کرے اور سارٹ آؤٹ کرے کہ کس کام کے کرنے میں اس کو ثواب ہے اور کس کے کرنے میں گناہ ہے، کیا کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور کیا کرنے سے نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ وتعالی خود کھول کے بیان کر رہا ہے. مثلا سبحان اللہ پڑھنے کا کتنا فائدہ ہے، الحمدللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ اس نے خوب ہمیں کھول کے بتا دی ہیں ساری باتیں. تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کے مسکرانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں، چھوٹے چھوٹے ایکشن جو ہیں، ان کے بھی جو ثواب ہیں، ان کے بھی جو فائدے ہیں، وہ بھی کھول کھول کے بتا دیے. اسی طرح والاعمال الموجبۃ لعقابہ، وہ اعمال بھی بتا دیے جو اس کی سزا کے موجب ہیں، یعنی جن کے کرنے سے انسان کو نقصان پہنچے گا. والمبین لہم ما یأتونہ وما یذرونہ، اور وہ ان کو بیان کرنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں اور جو وہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ بندوں کو کن نیک اعمال کا پتا چلا ہے اور انہوں نے ان کو کرنا شروع کر دیا ہے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ پتا چلنے کے باوجود بھی یا کرنا شروع کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیے یا ضرور نہ ہو. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں، بعض اوقات ایک کام شروع کرتے ہیں، کچھ دن کے بعد بور ہو جاتے ہیں، وہ کام چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، یا کہیں سفر کرتے ہیں تو عادت چھوٹ جاتی، پھر چھوٹ ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ بھی نوٹ کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ بھی لکھ لیتے ہیں کہ اس بندے نے کیا کیا جانا، کیا کیا سیکھا، کیا کیا کیا، کیا کیا چھوڑ دیا اور کیا شروع کر کے چھوڑ دیا. ہر چیز کی تفصیل اللہ کو پتا ہے، ایک ایک چیز کو واضح کرنے والا ہے. اصل میں مبین کا ایک معنی روشن کرنے والا بھی ہوتا ہے نا. اگر آپ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو، جیسے ڈینٹسٹ وغیرہ ہے، تو وہ جب آپ کے گلے کو یا آپ کے دانت کو دیکھتے ہیں یا کان کو دیکھنا ہوتا ہے ڈاکٹر نے، تو پھر کیا کرتا ہے، ایکسٹرا لائٹ لگاتا ہے. پھر ایسا میگنیفائنگ گلاس ہوتے ہیں، عام آنکھ سے نہیں دیکھتے، بعض اوقات اس کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں، کئی گنا بڑا کر کے دیکھتے ہیں. تو اس سے وہ چیزیں جو چھپی بھی ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. بعض اوقات ایک چیز ہمیں یوں لگتا ہے بالکل ٹھیک فنکشن کر رہی ہے اور دانت میں کوئی خرابی نہیں، ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن جب ڈاکٹر دیکھتا ہے یا ایکس رے دیکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کیوٹی نظر آ جاتی ہے یا خرابی نظر آ جاتی ہے، یا جیسے کسی کے سر میں کوئی لمپ ہے یا کسی کے اور کہیں جسم میں کوئی بیماری چھپی ہوئی ہے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. لیکن ایک ماہر ڈاکٹر جو ہے اس کو بعض اوقات دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. یہ انسانوں کا حال ہے کہ مختلف چیزوں کا انکشاف کیسے کر لیتے ہیں، کیسے ان کو کھول لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی المبین ہے، روشن کرنے والا ہے، اور وہ ایک ایک چیز کی تہ تک، اور اس کو جیسے کہتے ہیں نا کئی گنا بڑا کر کے انسان کو نظر آتا ہے، اس کو وہ چھوٹا بھی بہت بڑا نظر آتا ہے. ہم بعض اوقات انسانی جسم کے کچھ حصوں کو جیسے بالوں کو 400 گنا بڑا کر کے دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی شکل اس کی نظر آتی ہے. اس طرح اسکن کو یا سیل کو جب ہم دیکھتے ہیں جو ہماری عام آنکھ سے نظر نہیں آتا تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے اعمال کی جو اصل حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے. بعض اوقات ہم ایسے روٹین میں یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو دنیا میں ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی کتنے گنا بڑی ہو کے نظر آتی ہے. تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ سے تو پھر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور جب وہ ان کو کھولے گا اور جب وہ ان کو واضح کرے گا اور جو وہ ان کی حقیقت بتائے گا تو پھر تو انسان دنگ ہی رہ جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا. دنیا میں کتنے ہمارے عیب ہوتے ہیں، کتنی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری نیت ہوتی ہے، ان پہ پردہ پڑا رہتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا.
ہم کوئی بات کیوں کر رہے ہیں, ہم کوئی خاص کام کیوں کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب خوب خبر ہوتی ہے. اور ابھی تو اللہ کو خبر ہے نا, قیامت کے دن وہ لوگوں کے بھی سامنے کھول دے گا ان حقائق کو, جس کے لیے انسان کو اور زیادہ شرمندگی اور پشیمانی ہوگی. یعنی مبین بھی ہے اور اس میں خود بھی روشن ہے اور پھر چیزوں کو روشن کرنے والا بھی. وَالْمُبَيِّنُ لَهُمْ مَا يَأْتُونَهُ وَمَا يَذَرُونَهُ وَمَا يُحِبُّهُ وَمَا يَكْرَهُهُ, اور وہ بھی بتانے والا ہے ان کو کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے. وَمَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطُهُ, کیا چیز اس کو راضی کرتی ہے اور کیا چیز اس کو ناراض کرتی ہے. من الاقوال والاعمال والاشیاء, باتوں میں سے, اعمال میں سے اور چیزوں میں سے. یرید اللہ لیبین لکم, ارادہ رکھتا ہے اللہ کے بیان کرے تمہارے لیے. ویہدیکم, اور رہنمائی کرے تمہاری. سنن الذین من قبلکم, ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے. ویتوب علیکم, اور تم پر مہربان ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے پہلے لوگوں کے طریقے جو ہیں وہ کھول کے روشن کر کے بتانا چاہتا ہے, وہ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے اور ان پہ کیا حالات گزرے. پھر واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. جی آپ نے کو کیا سمجھائیے, کچھ کہیں؟ جی, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ذات بھی مبین ہے؟ یعنی ایک تو نا واضح کرنے والی, مثلا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اللہ خالق ہے, تو یہ تو اتنی چیز واضح ہے. اللہ قادر ہے, تو یہ چیز بھی واضح ہے, اس کی ساری صفات جو ہیں وہ بھی روشن ہیں. بالکل, یہ مانا ہے, صحیح سمجھا استاذہ. جی, جو ابھی آپ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال جو ثواب کے لیے اور جو اس کو ناراض کرتے ہیں وہ اعمال بتا دیے, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ ہمارا ریلیجن کتنا بیوٹیفل ہے کہ کوئی اور ریلیجن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ یہ بھی بتائے کہ اسمائل کرنے پہ بھی جزا ہے, آپ کو واش روم کیسے جاتے ہیں, صبح اٹھتے کیسے ہیں, رات کو سونا کیسے ہے, اور ہماری ڈیلی کی ہر ڈیلنگ کے بارے میں ہمیں بتایا, اس کا ثواب بھی بتایا, اس کا گناہ بھی بتایا. اور ایز اے نیشن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو جو نیشن سکسیسفل ہوتی ہیں, although they are not مسلمز, لیکن انہوں نے یہی ساری چیزیں اپنی زندگی میں اپنائی ہیں, سچ ایز آنیسٹی, انٹیگریٹی, فیئر ڈیلنگ ود ادرس, اور آج وہ سکسیسفل ہیں دنیا میں, اور ہم وہی چیزیں نہیں اپناتے ایون اپنے دنیاوی ڈیلنگز میں بھی. بات صرف اتنی ہے کہ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ اٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر کے بتا دیا. بالکل. وعلیکم السلام. استاذہ, مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے لیے ہمیں راستہ دکھایا, ہر چیز واضح کر دیا نا. ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اتنی زیادہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھٹکنے سے بچ جائیں نا. جیسے ہمارے ایک ٹیچر ہوتے ہیں اور ہم جب ان کا کام نہیں کر کے آتے, جب وہ کوئی بھی ہمیں کام دیتے ہیں تو پھر انہیں تھوڑا سا برا لگتا ہے. جب انہیں برا لگتا ہے تو ہمیں وہ اور موٹیویٹ کرتے ہیں. پھر اگر نہیں مانتے ہم تو پھر ہمیں واضح طور پہ بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ پنشمنٹ ہوگی اگر آپ نہیں کرو گے تو وہ یہ سب اصلاح کے لیے کر رہے تھے. وہ بھی کرتے ہیں لیکن اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے یہ سیدھا ہے, یہ کام کرو, یہ میرے پسند کے اور یہ نہ کرو. لیکن ہم وہی نہ دوسروں کو خوش کرنے میں لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں نہیں. ہم ان چیزوں کو جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے جو اس نے پوری طرح واضح کر دی ہے ہمارے لیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الَّذِي بَيَّنَ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَغَّبَ النَّاسَ فِي سُلُوكِهَا وَبَيَّنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ وَحَذَّرَ النَّاسَ مِنْهَا وَأَرْسَلَ بِذَلِكَ الرُّسُلَ وَأَنزَلَ الْكُتُبَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وہ سبحانہ, اور وہ اللہ سبحانہ تعالی, الحق المبین, حق ہے, بیان کرنے والا ہے. الذی, وہ جس نے, بینا, بیان کیا, بمنہ و کرمہ, اپنے احسان اور کرم کے ساتھ, فضل کے ساتھ, سبیل المؤمنین, مومنوں کا راستہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے خاص کرم اور احسان کے ساتھ مومنوں کا راستہ بالکل واضح کر کے بیان کر دیا. وَرَغَّبَ النَّاسَ, اور موٹیویٹ کیا لوگوں کو, رغبت دلائی لوگوں کو, فی سلوکہا, اس پر چلنے کے لیے کہ وہ اس پہ چلیں بھی اور اس پہ چلنے کا ان کو کیا فائدہ ہوگا. وَبَيَّنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ, اور بیان کر دیا, کھول دیا راستہ مجرموں کا بھی. وَحَذَّرَ النَّاسَ مِنْهَا, اور ڈرایا لوگوں کو اس سے, لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا کہ اس راستے پہ نہیں چلنا. وَأَرْسَلَ بِذَلِكَ الرُّسُلَ, اور بھیجے اس کے ساتھ کئی رسول.
یعنی جو یہ بتانے کے لیے آئے کہ اللہ کے پیاروں کا راستہ کون سا ہے، مومنین کا راستہ کون سا ہے اور مجرمین کا راستہ کون سا ہے. وَأَنزَلَ الْكُتُبَ، اور اس نے اتاری کتابیں، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب، تبیاناً واضح کرنے والی، لکل شیء ہر چیز کو، یعنی کتاب نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے، اچھے برے کو، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، وبشرا اور خوشخبری، للمسلمین مان جانے والوں کے لیے، تابعداروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے کہیں ہوا میں باتیں نہیں کی کہ کچھ باتیں بتا دی گئی، نہ انہیں کہیں ریکارڈ کیا گیا، نہ لکھا گیا، نہ لوگوں کے لیے محفوظ کیا گیا، اور نہ پھر لوگوں نے اس کو یاد رکھا اور بس بات آئی گئی ختم. ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جب کسی کو انسٹرکشن دینی ہوتی ہے تو چند باتیں بول کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اور ہم پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ازیوم کرتے ہیں کہ دوسرا شخص اس کو پورا پورا سمجھ لے اور اس کے مطابق کام کرے، اور اگر وہ نہ کرے تو پھر ہم اس پر ناراض ہونے لگتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح کا نہیں کام کیا. اللہ تعالیٰ نے بہت پکے طریقے سے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ساری باتیں اتاری، اور پھر آپ نے کاتبوں سے لکھوائیں، اور پھر لوگوں کو سمجھائیں، اور پھر ان پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا، اور پھر اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور وہ یہ سب کچھ قیامت تک لوگوں کو پہنچنے کا ذریعہ ہے. اور پھر ایسے لوگ بھی ہر دور میں پیدا کیے کہ جو لوگوں کو ان چیزوں کو نکال نکال کے کھول کھول کے بتاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حق کو کھولنے کے سارے انتظامات کر رکھے، پھر بھی اگر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہے. یعنی وہ نہ پیغمبر کو، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتا کہ انہوں نے میری مدد نہیں کی یا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی کوئی شخص اپنی اگنورینس کو بہانہ بنا کے جھوٹ نہیں سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس حق کو واضح کیا ہے اس کے لیے کتاب بھیجی ہے جو ہر چیز کو بتاتی ہے، اور مزید اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے پیغمبر کو بھی بھیجا ہے جو اس کو کھول کھول کے بتاتا ہے. اور اسی کتاب میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. جس کتاب میں ہمارے لیے تین چیزیں ہوں، ہدایت بھی ہو، رحمت بھی ہو اور خوشخبری بھی ہو، اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہو کہ اس کو کبھی کھولنے کی زحمت گوارا نہ کرے اور اس کو زندگی میں ایک بار بھی نہ پڑھے، تو پھر یہ رحمت اور یہ خوشخبریاں یہ سب کچھ کہاں سے پائیں گے؟ جی سر، جیسے قرآن پاک کا نزول تقریباً 23 سال کے عرصے میں ہوا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک المبین ہونا ظاہر کرتا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر جیسے جیسے نازل ہوتا گیا اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وضاحت کے عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے سو کر کے دکھا. بالکل، یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے یہ عمل مسلسل جاری رہا. یہ نہیں ہوا کہ ایک دفعہ کتاب آئی اور اس کی تفسیر کرا دی گئی اور اس کے بعد لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ جیسے بھی چاہیں کرے. نہیں، جیسے جیسے سچویشن آتی گئی ویسے ویسے کتاب پر عمل بھی ہوتا گیا یا اترتی گئی کتاب. سازا مجھے تو ایسے اس کو پڑھ کے کتاب سے ریلیٹ ود مبین از کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایگزامینیشن ہال میں بھیجا اور ساتھ وہ کتاب دی جس میں ہر کوشچن اینڈ آنسر واز سو کلیئرلی مینشن کہ ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، ہر چیز کلیئر تھی اس کتاب کے حوالے سے. بالکل، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ نہ آنے والی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ پھر کتنا ضروری ہے کہ آگے اپنی نسلوں کو منتقل کرے یہ علم. اتنا کلیئر ہے، جیسے المبین، جو قرآن کا نام بھی نا المبین، کہ وچ از کلیئر ان اٹ سیلف اینڈ اٹ کلیریفائز تھنگز ایز ویل. تو اللہ کی جو ذات ہے وہ خود بھی الحق اور المبین ایک ساتھ آ رہا ہے کہ اللہ ریئلٹی ہے اور وہ حقیقت کو ظاہر بھی کرتا ہے، واضح بھی کر رہا ہے. تو ہمیں یہی چیز آگے نسلوں تک منتقل کرنی ہے. یعنی ابھی مجھے خیال آ رہا تھا کہ کتنا بڑا کام ہے اور کتنا ضروری کام ہے کہ یہ آگے ہوتا چلا جائے قیامت تک. اتنے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے. کیونکہ آج نوجوان نسل کا مسئلہ کیا ہے کہ انہیں اللہ کے بارے میں شک ہے، ان کو اپنے دین کے بارے میں شک ہے، کتاب کے بارے میں شک ہے، جبکہ یہ سب کچھ حق ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس بنیادی فریضے سے غفلت برتی. ہم مسلمان ہو کے ہم نے سمجھا کہ سب ٹھیک ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، کچھ ریچولز ادا کر رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، سب مسلمان ہیں.
حالانکہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ علم ہے، اور اس میں اشرف العلوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم ہے، تاکہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو پتا ہو کہ وہ کون ہے. اور ایک اور چیز مجھے آ رہی تھی، جیسے بعض وقت آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں یا ایون گھر میں جو ہیلپرز ہوتی ہیں ان سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ بعض دفعہ ہوتے اپنے بس منہ میں بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں، پھر جب آ کے بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں باجی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے کہا تھا یہ. یعنی جیسے ہوتا ہے نا بعض ہم رول بنا لیتے ہیں کہ اگر ٹیلر سے بات کرنی ہے یا اگر ہیلپر سے بات کرنی ہے، کسی سے بھی یا بچے سے ایون بات کرنی ہے تو بہت کلیئرلی بولنا ہے اور مختصر الفاظ میں بہت کلیئرلی. بعض ہم کہتے ہیں اچھا لکھ لو کہ یہ تم بھولو نہیں باجی نہیں بول، نہیں لکھ لو. تو اس کا مطلب ہے قلم کی بھی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بھی حق واضح کرنے کے لیے بنایا اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے. بالکل، یعنی صرف حق واضح نہیں کیا بلکہ حق کو محفوظ بھی کر دیا. جی ایک چھوٹی سی چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ نارملی جو آپ نے جیسے بات کی کہ ہم ایک دفعہ بتا دیتے ہیں، تو ایک ہی عمل کو قرآن میں کتنی دفعہ ریپیٹیشن ہے، یاد دہانی ہے کہ یہ کرنا ہے. بھی نماز اور زکوٰۃ یا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اتنی دفعہ بتایا، اس کے بعد پھر حدیث میں اس کی ایکسپلینیشن ہے، پھر آگے بتانے والے اتنے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ کریں اتنی یاد دہانی کے بعد تو پھر یہ کہ صرف قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے ہمارے سامنے، اور پھر صحابہ کا نمونہ ہے، اور تھرو آؤٹ امت جو کچھ عمل کرتے رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. یعنی ایسے نہیں کہ کوئی چین ٹوٹی ہوئی ہے بیچ میں سے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ ایک کوشچن ہے. استاذہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ جو ہے ان کو سیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہم انسانوں کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو ہدایات دے کے چلے جاتے ہیں اور پھر کام ہوتا نہیں. تو استاذہ اس طرح کی جب ہم اپنی ڈیلی لائف سے اگزامپلس لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کو سیکھنے کے لیے، تو پھر وہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی موازنہ نہیں ہے اور مثالیں بیان نہیں کی جا سکتی، تو استاذہ ہم یہ کس سینس میں بات کر رہے ہوتے ہیں جب ہم سمجھنے کے لیے اپنی ڈیلی لائف سے ایگزامپلس لیتے ہیں؟ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح ہے، یہ ہوتی ہے مثال. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کی طرح ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ نے بات کی نا ینگ جنریشن کی جو آج کل جو ہے وہ مطلب اپنے ہی مذہب پر سٹارٹ ہو گیا، مطلب یا فارورڈ کرنا، تو جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو جہاں نیو مسلمز کی جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے وہیں پہ جو مسلمان ہیں وہ اپنا ریلیجن چینج کر رہے ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں وہی آتے ہیں. اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ جہاں تک مجھے ریسرچ میں پتہ چلی ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ فرقے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے پیرنٹس کے پاس اتنا نالج نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کے کوسچنس کو آنسر کر کے اسے سیٹسفائی کرے، اس لیے وہ بکس کھولتا ہے اور بکس میں ایک جگہ کچھ اور ہوتا ہے دوسری جگہ کچھ اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسری ریلیجنس کی طرف اٹریکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور مطلب ایسے دیکھا جائے تو میں خود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج میں صحیح راستے پر آ گئی ہوں، پر اس سے اگر کچھ سال پہلے دیکھا جائے تو میں نے خود کچھ بکس پڑھی اور سب بکس میں مطلب ڈفرینٹ جو آنسرز ملتے، اور میرے اپنے دماغ میں یہ کوشچن آیا تھا کیا یہ ریلیجن ایگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں، پر الحمدللہ جو ہے وہ میرے ہر سوال کا جواب مجھے اب آ کے قرآن میں ملا ہے. اور میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ کاش میں ان سارے ینگسٹرز کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ آپ کے ہر کوشچن کا آنسر صرف قرآن میں ہے، کہیں اور نہیں ہے. آپ ایک بار قرآن کھولو، اس میں آپ کو ہر آپ کے کوشچن کا آنسر، چاہے وہ آج کے دور کا ہو پچھلے دور کا ہو، سارا آپ کو ملے گا. بالکل، کیونکہ اللہ نے تو حق بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید تفصیل بیان کر دی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نہیں اس کو دیکھ رہے، ہم نے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. المبین پڑھتے ہوئے اس کا جو میننگ پتہ چلا تھی اوپن، تو اس سے فردر ایگزامپلس یہ آئی تھی کہ اگر ہم سائنس کی لینگویج میں دیکھیں تو ہم لوگوں کو ڈفرینٹ کائنڈس میں ملتی ہیں اس طرح کی ڈفرینٹ تھنگس. سو بائنوکولر ہو گیا، مائکروسکوپ ہو گیا، ایکس رے مشینس ہو گیا، میگنیفائنگ گلاسز ہو گئے. ان سب کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کی ڈیپتھ میں جانا. تو اس طرح مجھے قرآن ان دا سینس مبین لگ رہا تھا. کیونکہ یہ ہم لوگوں کو کھول کھول کے بتاتے ہیں، صرف ہم لوگوں کی روزمرہ کے معاملات ہی نہیں بلکہ اللہ سے کنیکشن کے لیے بھی کائنڈ آف ایک سورس نہیں ہے. کیونکہ ہم اس کو جتنا پڑھتے ہیں ہم لوگ اتنا سوچتے ہیں کہ کیا چیز ہے، یہ کیا اتنا اچھا کلام ہے. پھر جب ہم اس کو سوچتے ہیں کتنا اچھا کلام ہے، پھر ہم لوگ کو یہ آتا ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، کس کے الفاظ ہیں، یہ کس نے ہمارے لیے اتارے. تو قرآن بھی ان دا سینس مبین. جی آگے اسی پیراگراف میں ایک کتاب ہی کے بارے میں آ رہا ہے، قرآن ہی کے بارے میں آ رہا ہے.
وقد سمى الله عز وجل كتابه بالمبين وقال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقت اور تحقیق سم اللہ نام رکھا ہے اللہ نے، عز و جل نے، عزت و جلال والے رب نے، کتابہ اپنی کتاب کا، بالمبین مبین، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا نام بھی المبین ہے اور اس کی کتاب کا نام بھی المبین ہے. فقال سبحانہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قد جاءکم تحقیق آ چکا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور، و کتاب مبین اور کتاب روشن، یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ، من اتبع رضوانہ جو پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کی، یعنی اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے پیچھے جاتا ہے، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف، اللہ اس کو سلامتی کے راستوں میں پرامن راستوں کی طرف لے جاتا ہے. وَيُخْرِجُهُمْ اور نکال لیتا ہے ان کو، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اس کے اذن کے ساتھ، یعنی اپنے اذن سے، اپنی دی ہوئی بندوں کو توفیق سے. وَيَهْدِيهِمْ اور ہدایت دیتا ہے ان کو، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی مبین ہے جو حق کو واضح کرتی ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلامتی کے راستے کون سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو بندہ پھر قرآن پڑھتا ہے اور ہدایت کی نیت سے پڑھتا ہے تو ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف بھی نکال لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے، پھر انسان بھٹکتا نہیں ہے. خلاصہ اس پیراگراف کا یہ ہے کہ جو شخص روشنی کی طرف جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کتاب روشن سے فائدہ اٹھائے. اس کتاب کے بغیر انسان اندھیروں میں ہے، اور جو اندھیروں میں ہوتا ہے وہ بھٹکتا ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، اس کو اچھے برے کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا. وَسَمَّى رَسُولَهُ بِالْمُبِينِ اور اس نے اپنے رسول کا نام بھی مبین رکھا. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور کہہ دیجئے بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ واللہ تبارک و تعالی هو الحق المبین اور اللہ تبارک و تعالی وہی الحق ہے، المبین ہے، یعنی حق کو واضح کرنے والا. الذی بین فی القرآن والسنۃ کل ما تحتاجہ البشریۃ من البدایۃ الی النہایۃ. الذی وہ جس نے، بینا بیان کیا، فی القرآن والسنۃ قرآن و سنت میں، کل ما تحتاجہ البشریہ ہر اس چیز کو جس کی محتاج ہے بشریت یعنی انسانیت، من البدایۃ الی النہایہ شروع سے لے کے آخر تک، من احکام العبادات والمعاملات عبادات اور معاملات کے احکام میں سے، و احکام المعاد والبعث والنشور اور آخرت کے اور دوبارہ جی اٹھنے کے احکامات میں سے. معاد ہوتا ہے واپس لوٹنا، اور بعث دوبارہ جی اٹھنا، اور نشور کا بھی مطلب ہے، یعنی ہم معنی استعمال ہوئے. وہ احکام الحساب والجزاء والعقاب اور احکام جو حساب کتاب سے متعلق ہیں، جزا سے متعلق اور سزا سے متعلق، جزا اچھا بدلہ اور عقاب سزا. وہ وصف الجنت و اہلہا اور اس نے وصف بیان کیا جنت کا اور اس کے رہنے والوں کا. وہ وصف النار و اہلہا اور وصف بیان کیا اس نے آگ کا اور اس کے رہنے والوں کا، یعنی جہنم میں جانے والوں کا. حتی استقر اہل الجنت فی النعیم و اہل النار فی الجحیم یہاں تک کہ قرار پکڑیں گے جنت والے نعمتوں میں، آسائشوں میں، و اہل النار اور دوزخ والے فی الجحیم جہنم میں. ھذا بیان للناس و ھدی و موعظۃ للمتقین یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور موعظت تقوی والوں کے لیے. قرآن مجید سب کے فائدے کے لیے، تاکہ ہر ایک اس کو پڑھے اور ہر ایک جانے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے، اور جب وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو اچھے برے کا فرق بھی معلوم ہوگا اور ہدایت ملے گی. یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بیان للناس ہے لیکن ہدایت متقین کے لیے ہے، اور نصیحت متقی پکڑتے ہیں. پڑھیں گے تو سب، جانیں گے تو سب، لیکن فائدہ جو جیسے اٹھائے گا اس کے مطابق اس کا رینک ہوگا.
کچھ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، سر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا نا، ہم اس کو کرتے جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں کہ ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کہہ رہی تھی کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ خود ہی مبین ہے. ایک نام دوسرے کو ایکسپلین کرتا ہے، وہ تیسرے کو کرتا ہے، اور ایک نام کے بعد ہم اللہ کی صفات جانتے رہتے ہیں اور اس سے اور محبت بڑھتی رہتی ہے. بالکل، بس ہم لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے. بالکل غور و فکر کی ضرورت ہے. فسبحان الملک الحق المبین الذی بین لعباده کل شیء فبین لعباده اسماءه الحسنى وصفاته العلی لیدعوه بها ویسألونه بموجبها وبین لهم صفات جلاله لیعظموه ویکبروه وبین لهم صفات جماله لیحمدوه ویشکروه. فسبحان الملک الحق المبین، پس پاک ہے وہ بادشاہ جو برحق ہے، مبین ہے. الذی، جس نے، بینا بیان کیا، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، کل شیء ہر چیز کو، جس نے اپنے بندوں کے لیے ہر چیز بیان کی. فبین لعبادہ اسماءہ الحسنى، تو اس نے بیان کیا اپنے بندوں کے لیے اپنے اچھے اچھے ناموں کو، وصفاتہ العلی، اور اپنی بلند صفات کو. کیوں بیان کیا؟ اللہ نے یہ سارے نام ہمیں کیوں بتائے ہیں؟ لیدعوہ بہا، تاکہ ہم اس سے دعا کریں ان کے ساتھ. لیکن کتنا کم ہم ان ناموں کے ساتھ دعا کرتے ہیں. یعنی کوئی وظیفہ کبھی کر لیتے ہیں لیکن اس طرح دعا نہیں کرتے کسی خاص نام کے ساتھ پکار کے کہ یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رب. وَيَسْأَلُونَهُ بِمُوجِبِهَا، اور اس سے مانگے اس کے وجہ سے کہ اللہ تو رزاق ہے، تو مجھے رزق دے، اے اللہ تو فتاح ہے، تو میرے لیے راستے کھول دے. یعنی ان صفات کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایسا ہے. ہم انسانوں سے امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، جبکہ ان کے اندر وہ گٹس ہی نہیں ہوتے یا وہ چیز ہی نہیں ہوتی جس کی ہم ان سے توقع رکھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے بار بار فرسٹریشنز ہوتی ہیں. عموماً لوگوں کے آپس کے تعلقات کیوں بگڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں اور ان سے وہ مانگتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا نہیں. اب ہسبینڈ وائف سے یا وائف ہسبینڈ سے ان چیزوں کا بعضوں کو تقاضا کرتی ہے کہ جو وہ پوری نہیں کر سکتا یا ایک دوسرے کے لیے پوری نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی فرسٹریشن ہوتی رہتی. اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، لیکن ہم اس تک جاتے ہی نہیں، ہم انسانوں میں اٹکے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اچھے اچھے نام بتائے ہیں، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کارڈ چھپا ہے وہ کارڈ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. اور جب آپ روزانہ کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ نام پڑھتے پڑھتے آپ سوچیں کہ آج میں نے کس نام کے ساتھ دعا کرنی ہے. مثلاً اگر اس ہفتے آپ نے المبین پڑھا ہے تو کسی چیز کے بارے میں آپ الجھے ہوئے، کنفیوژن کا شکار ہیں، تو آپ کہ اللہ حق کھول دے، یہ معاملہ واضح کر دے، یہ چیز میرے سامنے لیا. کئی دفعہ ایسی چیزیں ہمیں بے چین کی بھی ہوتی ہے نا کہ ہم الجھن میں ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ ہمیں ہیبٹ بنانی چاہیے کہ جس طرح کے مسائل ہوں اسی طرح کا نام سامنے رکھ کے پھر اس سے دعا کی جائے. وَبَيَّنَ لَهُمْ صِفَاتَ جَلَالِهِ لِيُعَظِّمُوهُ وَيُكَبِّرُوهُ، اور صرف دعائیں نہیں کریں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بیان کی ہیں اپنے جلال کی صفات، اپنی عظمت کی صفات، تاکہ وہ اس کی عظمت بیان کریں اور اس کی بڑائی بیان کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں کو پڑھیں جس میں اس کا عظمت و جلال نظر آتا ہے تو اس کا ذکر کریں، اس کا اظہار کریں. وَبَيَّنَ لَهُمْ صِفَاتَ جَمَالِهِ لِيَحْمِدُوهُ وَيَشْكُرُوهُ، اور اس نے اپنے جمال کی صفات ان کے سامنے رکھی تاکہ وہ اس کی تعریف کریں اور اس کا شکر ادا کریں. وَبَيَّنَ لَهُمْ طَرِيقَ الْعُبُودِيَّةِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ان کے لیے عبادت کا سیدھا راستہ بیان کیا ہے اللہ نے. الَّذِي يُحَبِّبُهُمْ إِلَيْهِ، وہ جو اس کی طرف انہیں محبوب بناتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ کا محبوب بنتا ہے. وَيُوصِلُهُمْ إِلَيْهِ، اور انہیں اس تک پہنچا دیتا ہے. فقال سبحانہ، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا،
اور بے شک یہ میرا راستہ سیدھا ہے. فاتبعوہ پس پیروی کرو اس کی. ولا تتبعوا السبل اور نہ تم پیروی کرو بہت سے راستوں کی. فتفرق بکم عن سبیلہ تو وہ جدا کر دیں گے تم کو اس کے راستے سے، یعنی اصل راستے سے ہٹ جاؤ گے پھر تم. ذالکم وصاکم بہ یہ بات جس کی تم کو وصیت کرتا ہے. لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے سامنے حق کو واضح کر دیا، صحیح راستہ واضح کر دیا ہے، اور اس کی تاکید کی ہے کہ اسی راستے کے اوپر چلتے رہو تاکہ صحیح منزل تک. یہ جو بتایا گیا نا یہاں کے کن صفات کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، تو اس کو اپنے کرنے کے کاموں میں اگر نوٹ کر لیں تو یہ شروع کریں. استاذہ یہ ہم بہت ہوتا ہے نا ہماری دعائیں قبول ہوں، تو حدیث میں بھی آتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو پھر درود شریف پڑھو اور اس کے بعد دعا کرو. تو یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے یہی نام ہی تو ہے نا. اگر ہم یہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرنا ہے، اور یہ لے کے دعا کریں تو واقعی ہی قبول ہوتی ہے. اور یہ واقعی ایکسپیرینس کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جب نام لے کے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ السمیع ہے مجیب الدعوٰ ہے تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ المبین ہے کہ جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا تو یہ بات بہت سننے کو ملتی تھی کہ دین میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور ایسے ہی نہیں چلے جانا چاہیے اور ہر چیز کو پڑھنا نہیں شروع کر دینا چاہیے. تو اب اس کو پڑھ کے مجھے ایک بات بالکل نئی طریقے سے سمجھ آئی کہ ہمارا جب اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ المبین ہے تو وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا دین بھیجے جو کنفیوزڈ ہو. تو اس لیے مجھے بار بار یہ بہت زیادہ کلک کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ المبین ہے اور اس نے ایک دین بھیجا جو ہمیں کنفیوژن سے نکالنے والا ہے، نہ کہ وہ باتیں ہم اپنے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں جیسے ہماری یوتھ بھی کنفیوژن کا شکار ہے. تو یہ چیز ہمیں نکالنے والی ہے نہ کہ اور کنفیوز کرنے والی. بالکل اصل ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس نیت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. اگر آپ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور راستہ دکھائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ماضی نبی میں نا حدیث یاد آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اللہ تعالیٰ خوبصورت طریقے سے نظر آیا اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ مقرب فرشتے کس بات میں جھگڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو انہوں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رکھ دیا اور ان کی ٹھنڈک محسوس کی. تو میں نے کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا اور آپ نے بیان کر دیا کہ مقرب فرشتے اس بات میں جھگڑے ہیں کہ درجات کیسے بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ کیا ہے. اتنی خوبصورت حدیث، مطلب یہ جو چیز تھی نا کہ ہاتھ رکھ دیا اور وہ جو سینہ کھل گیا اور روشن ہو گیا. المبین سے میں کنیکٹ کر رہی تھی کہ بعض اوقات بالکل ہمارا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور ہمیں کام سجا ہی نہیں دے رہے ہوتے، تو جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا تو اسی وقت مدد آ جاتی ہے. فزیکل میں بھی کہ فوراً کوئی بندہ آ کے آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے، کبھی اسپرچولی مورل بوسٹ ہو جاتا ہے اچانک سے، تو اس کی مدد کو بس پکارنے کی دیر ہوتی ہے. تو اس کے نام کے ساتھ پکاریں تو کتنا ہی فائدہ ہو جائے. بالکل. ایک چیز تھی کہ اس میں سورہ القیامہ میں جیسے ثم ان علینا بیانہ، تو میں وہی سوچ رہی کہ قرآن کا بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو لگتا ہے کیسے سمجھ آئے گا، یہ آیت نہیں سمجھ آ رہی، یا کس طرح سے ہم بیان اس کو کیسے کریں گے. تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ المبین ہے تو وہی بیان کر کے بھی بتا رہا ہے قرآن کو، یعنی اس نے اس کا بیان اپنے ذمہ لیا. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن سمجھ نہ آئے جبکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا اور اس کو بیان کرنے کا بھی ذمہ لیا. اور ایک اور چیز جیسے بعض بچے سے لیٹ بولنا شروع کرتے ہیں تو آپ اسپیچ تھراپیز ان کی کراتے ہیں اور مختلف چیزیں. تو میں سوچی تھی اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ ایکسپریس کرنا سکھاتے ہیں کہ کیسے ایکسپریس کرنا ہے اپنی ضروریات اور ہر چیز. بعض ہم بچوں کا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں کہ میرا بچہ تو 2 سال میں نے اس کو یہی یاد کرا دیا، یہ کرتی. میں اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی کہ ہم تو کچھ بھی بچوں کو نہیں کراتے، یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کرایا بچوں کو، حالانکہ کوئی بچہ اگر نہ کر سکے وہ 5-5.5 سال تک بھی آپ اس کو نہیں بلوا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. تو یہ پیورلی اللہ کے پاس ہوتا ہے کہ بچے بچپن سے جو بھی بول رہے ہوتے ہیں، جو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ اللہ کو ہی دینا چاہیے. بالکل. تو اس پیراگراف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو وہ راستے بتا دیے ہیں جن سے بندہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو سکتا ہے. وَبَيَّنَ لِلْخَلْقِ مَا لَهُمْ بَعْدَ الْقُدُومِ عَلَيْهِ مِنْ نَعِيمٍ دَائِمٍ فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ آمَنَ بِهِ وَعَمِلَ بِشَرْعِهِ وَمِنْ عَذَابٍ دَائِمٍ فِي النَّارِ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ وَعَارَضَ عَنْ شَرْعِهِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. وَبَيَّنَ لِلْخَلْقِ، اور اس نے بیان کیا مخلوق کے لیے، ما لہم کہ کیا ہے ان کے لیے، بعد القدوم علیہ بعد اس پر پیش ہونے کے، آنے کے، یعنی بندے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس کے بعد ان کے لیے کیا ہوگا، من نعیم دائم فی الجنہ، دائمی نعمتوں میں سے جنت میں، لمن آمن بہ جو ایمان لایا اس پر، وعمل بشرعہ اور اس کی شریعت پر عمل کیا، ومن عذاب دائم اور دائمی عذاب میں سے، لمن کفر بہ جس نے اس کا انکار کیا، وعارض عن شرعہ اور اس کی شریعت سے اعراض برتا، فقال سبحانہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ تو وہ ایک باغ میں خوشحال رکھے جائیں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، فَسُبْحَانَ اللَّهِ پس پاکی ہے اللہ کی، حین تمسون جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون اور جس وقت تم صبح کرتے ہو، یعنی اللہ ہی کی تسبیح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا اور پچھلے پہر، وحین تظہرون اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، یعنی ہر حال میں، ہر بدلتے موسم، ہر بدلتے وقت میں، دن کے مختلف اوقات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اس کی تعریف بیان کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے انجام کو بہت اچھی طرح واضح کر دیا ہے. میں اس سوچ سے بھی کانپ جاتی ہوں کہ وہ لوگ جو آخرت سے غافل ہو کے، آخرت سے بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں تو کس حال میں، وہ شام کرتے ہیں تو کس حال میں، وہ دوپہر کو کام کرتے ہیں تو کیا سوچ کے، اور پھر ایک دن مر جاتے ہیں، اور جب مرنے کے بعد ان پہ حقیقت حال کھلے گی تو ان کا کیا حال ہوگا. یعنی ہمیں یہ حقیقتیں پتہ ہے، اس کے باوجود ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم کام کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کل کدھر جانا ہے، مرنے کے بعد کہاں ہونا ہے. تو وہ جن کو یاد دہانی کرانے والا ہی کوئی نہیں اور جن کو یاد ہی نہیں، ان کا کیا بنے گا. کل میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ ذکر کر رہے تھے اینتھنی رابن کا کہ اس کا لائف سٹائل کیا ہے. وہ صبح اٹھتا ہے تو 3 منٹ کے لیے ٹھنڈے پانی میں جاتا ہے، پھر 3 منٹ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، حالانکہ مسلم نہیں ہے لیکن جس بھی ریلیجن پر ہے، اور ایک ایک چھوٹی بڑی نعمت کو وہ اس طرح بول بول کر اللہ کا شکر کرتا ہے کہ اس کا پورا وجود بھر جاتا ہے خوشی سے کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے. پھر اس کے بعد وہ باقی روٹین کس طرح چلتی ہے، اور 3 منٹ وہ اس پہ لگاتا ہے کہ آج کے دن میں اس نے کون سے 3 اہم کام کرنے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کا شمار ان میں سے ہوتا ہے جن کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود کو سکسیسفل سمجھتے ہیں بلکہ لوگوں کے لیے سکسیس کے راستے بتانے والے ہیں، ایسے سیلف ڈیولپمنٹ کے کورسز دیتے ہیں کہ جس سے لوگ سکسیسفل ہو سکے. لیکن کیا واقعی یہ سکسیس ہے؟ اتنی ٹف لائف گزارنے والے، اتنی ڈسپلنڈ لائف گزارنے والے موت کے بعد جو دیکھیں گے تو کیا گزرے گی، کیا گزرے گی؟ کیا ہے کوئی جو ان کو کچھ بتائے؟ اور اتنی ساری جو مخلوق ہے، اکثرہم لا یؤمنون، جو اکثریت ایمان ہی نہیں لاتی، تو ہوگا کیا؟ اللہ نے تو بیان کر دیا اور یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. آیات جنت اور جہنم کو سمجھنے میں تو کچھ مشکل ہی نہیں ہوتی، وہ ایسی طریقے سے، ایسی مثالوں سے سمجھائی گئی ہیں کہ ان کو سمجھنا بہت آسان ہے. لیکن اصل بات یہ کہ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اس لیے ہم سب کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ
اس بیان سے، اس روشن حقیقت سے دور ہیں، ان تک یہ روشنی کیسے پہنچائی جائے. سادہ مجھے یاد ہے کہ لاسٹ منتھ کی بات ہے کہ بچے سے بیٹھے تو انہوں نے کہا، آپ کو پتا موبائل پر آ جاتی ہے نیوز، اس نے کہا ممی رابن ولیم کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے کہا کون رابن ولیم؟ ممی آپ رابن ولیم کو نہیں جانتی؟ 3 آسکرز لیے ہیں، ہی واز ڈکلیئرڈ ایز دا فنیسٹ پرسن ان دا ورلڈ، اور اس کے پاس اپنا آئی لینڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن اس نے سوسائڈ کر لی. there are 2 ways کہ آپ بچوں کو کیسے ایکسپلین کرتے ہو، یا تو ان کو بتا کے یا ان سے پوچھ کے. یہ بھی قرآن نے ہمیں سکھایا. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے پاس تو سب کچھ تھا. اگر سپوز کرو میں یہ اللہ سے دعا کروں کہ میرے پاس آسکرز بھی ہوں، مجھے فیم بھی ملے، دولت بھی ملا، ہر وقت ہنسانے والا سب، اور دنیا میں the بیسٹ انٹرٹین، جو سب سے ہیومرس بندہ تھا. مطلب دس از the how I ask my children. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سوسائڈ کر لے؟ کیا کمی ہے اس کے پاس؟ آپ کیا سوچتے ہو آپ پاس کیا ہو؟ تو سب کچھ مل گیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ پھر الحمدللہ جب اس طرح کے کوشچنس کر رہی تھی تو میرے بچوں نے مجھے کہا ممی کیونکہ وہ اس کے پاس اللہ کا ایمان نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس سکون نہیں تھا، کیونکہ ہی از ناٹ لنکڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ایکسپینسو موبائل لے لو اور اس کا چارجر نہ ہو آپ کے پاس. تو ایگزیکٹلی وہی والی بات ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر نعمت ہو اور اینڈ میں آپ سوسائڈ کر لو. یعنی سب کو خوش کرنے والا خود خوش نہ ہو تو کتنی فنی بات ہے یہ. اور اگر آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں کہ میجورٹی سیلیبریٹیز کا حال کیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈرگز لیتی ہیں. ڈرگز لینے کے علاوہ زیادہ تر سوئسائڈ. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. یہ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اگر ہم لوگ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح پڑھیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم لوگ کچھ نہ کر سکیں. اسٹڈی سے پہلے اگر ہم لوگ واقعی اس کو شعوری طور پہ پڑھ لیں تو جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اگر ہم لوگ کو خود ہی پڑھنا نہیں آئے گا تو ہم لوگ دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ قرآن پڑھنے کے بعد پھر کہاں غائب ہو جاتے ہیں، کہاں گم ہو جاتے ہیں، کیوں چھوڑ دیتے ہیں یہ راستہ؟ کیا دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ کیا صحابہ کرام بھی ایسے ہی راضی ہو گئے تھے جب انہیں ہدایت ملی تھی اور کتاب ملی تھی؟ ہم شکر ادا کرنے والے کیوں نہیں؟ اگر حق ہم پہ واضح ہوا ہے تو ہم اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کتنی اس میں جان مار رہے ہیں اور وہ ہماری کون سی پرائرٹی نمبر ہے؟ وجمع اللہ سبحانہ العلوم الالہیۃ وبین الاحکام الشرعیۃ وفصل احکام الثواب والعقاب فی الدنیا والآخرہ فی کتاب عظیم فیہ تبیان کل شیء وامرنا باتباعہ لتحصل لنا رحمتہ. فقال سبحانہ وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. وجمع اللہ، اور جمع کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، العلوم الالہیہ، سارے الہی علوم کو، وبین الاحکام الشرعیۃ، اور شرعی احکامات کو بیان کر دیا، واضح کر دیا، وفصل، اور کھول کے تفصیلاً بیان کیا، احکام الثواب والعقاب، ثواب اور سزا کے احکام کو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فی کتاب عظیم، اس بہت عظیم کتاب کے اندر، فیہ تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے، وامرنا باتباعہ، اور ہمیں حکم دیا ہے اس کی پیروی کا، لتحصل لنا رحمتہ، تاکہ ہمیں اس کی رحمت حاصل ہو سکے. فقال سبحانہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے مبارک ہے، فاتبعوہ، بس پیروی کرو اس کی، واتقوا، اور ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یعنی اس مبارک کتاب کی پیروی کرو گے، اس پر عمل کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، جو اس کا لازمی نتیجہ ہے، جو پیروی کرے اس کے اندر اللہ کا ڈر آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس پہ برسے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل. استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ، اس میں جیسے
ناموں کے ساتھ دعا کرنے کی بات ہے تو یہ تو انبیاء کی سنت بھی رہی ہے. جیسے حضرت دعا کی تھی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اپنی تکلیف کا حال بیان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے کہا آپ رحم کرنے والے ہیں تو مجھ پہ بھی تو رحم کر دیجئے. ہم لوگ اپنا حال بیان نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے ناموں کے ساتھ مانگتے ہیں، تو ہمیں انبیاء کی سنت کو بھی تو فالو کرنا چاہیے نا. بالکل. چلیں ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہم ان ناموں کو یاد بھی رکھ سکیں اور ہم انہیں محسوس کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.